کے بعد ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ اس علم کی نوعیت یا ماہیت کیا ہے؟ واٹ از اٹس ریالٹی؟ واٹ از اٹس نیچر؟ سقراط نے اس سوال کا جواب اپنے مشہور نظریہ علم نیکی علم ہے میں دیا ہوا ہے، یعنی ورچو از نالج اس نے کہا تھا۔ یہ نظریہ ہمیں خبر دیتا ہے، یہ نظریہ ہمیں علم کے متعلق خبر دیتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سقراط نے اپنے نظریہ علم میں ہمیں صرف اتنا یہ بتا دیا کہ ورچو از نالج، یعنی نیکی اور علم دونوں ایک ہی وجود، ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کہا ہے کہ ورچو اینڈ نالج ون اینڈ دا سیم بینگ، صرف دو مختلف نام ہیں ایک وجود کے، تبھی وہ کہتا ہے کہ نیکی علم ہے۔ نیکی اور علم ون اینڈ دا سیم۔ ہزاروں سال پہلے سقراط نے ہمیں غائی علم کی تعریف سے آگاہ نہیں فرمایا تھا، یعنی سقراط نے اپنے زمانے میں ہزاروں سال پہلے کوئی ڈیفینیشن نہیں کی نالج کی، نہ اس نے نیکی کی ہے۔ اس نے صرف ہماری اتنی رہنمائی کی ہے کہ اس نے بتا دیا کہ نیکی اور علم ون اینڈ دا سیم، یعنی ایک ہی وجود کے یہ دو نام ہیں، نیکی بھی اس کو کہتے ہیں اور علم بھی وہ ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نیکی ہے کیا، علم کیا ہے؟ اس کے بارے میں وہ زندگی بھر خاموش رہا، اس نے کچھ نہیں اپنے بتایا اپنے زمانے میں۔ جیسا کہ میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتا چکا ہوں سامعین کرام کہ یہ غائی علم جس کو سقراط نے غائی نیکی قرار دیا تھا، اس غائی علم اور اس غائی نیکی کی حقیقت کو انسان اپنی عقل کے ذریعے نہیں جان سکتا ہے اور نہ ہی پہچان سکتا ہے۔ میں بھی اس کی حقیقت کو اپنی عقل کے ذریعے نہ جان سکا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو الہاماً آگاہ فرمایا تھا کہ سقراط نے جس علم کو نیکی قرار دیا تھا یہ دراصل اعلیٰ انتہائی ہمہ گیر حق، یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ یہ وہ غائی علم ہے جس نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے، جس کا میں نے شروع میں نے اس کی تلاوت بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَنَ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ نے ہر شے کا علم کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے۔ وہ فرشتے سامعین کرام جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ اے ہمارے رب، ہر ایک چیز کا تو نے اپنی رحمت اور اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے، بس تو توبہ کرنے والوں اور اپنے راستے پر چلنے والوں کو بخش دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ان تمام آیات میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا علم ہر شے پر حاوی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خود علم ہے، تبھی اس کا علم ہر شے پر حاوی ہے اور ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ واضح رہے کہ سقراط نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا سامعین کرام کہ نیکی کا علم بذریعہ عقل ممکن نہیں ہے، یعنی ہم نیکی کا علم جو ہے عقل کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ اس نے اس زمانے میں بات کہہ دی تھی۔ اس کا علم یعنی نیکی کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اور اس کا ملنا یعنی نیکی کے علم کا ملنا سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ جیسا کہ افلاطون اپنی کتاب مینو میں سقراط کے حوالے سے لکھتا ہے، افلاطون لکھتا ہے if we have سقراط کے حوالے سے یہ بات وہ کر رہا ہے
If we have said in this discussion and the questions we have asked have been right, virtue will be acquired neither by nature nor by teaching. Whoever has it gets it by divine dispensation, without taking thought. Protagoras and Meno, translated by W.K.C. Ghudari, page 156 and 157. سقراط کہتا ہے اگر وہ سب جو ہم نے اس بحث میں کہا ہے اور سوالات جو ہم نے پوچھے ہیں ٹھیک ہیں تو نیکی کا علم نہ تو فطری طور پر اور نہ ہی بذریعہ تعلیم حاصل کیا جا سکے گا. جس کسی نے بھی اسے حاصل کیا بغیر غور و فکر کے فضل الہی کے طور پر حاصل کیا. اسی حقیقت کو سامعین کرام اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 میں فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما. وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ علم کے ذریعہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 270 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سامعین کرام یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی تو یقیناً اسے خیر کثیر دے دی گئی، اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا. افسوس کہ ہم فزیکل اور میٹا فزیکل سائنسز پر تو یقین رکھتے ہیں، ان پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن غائی علم یعنی آبجیکٹو نالج کا ہم انکار کر دیتے ہیں. وہ غائی علم جس نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے،